ایران کا تکڑا وار، اسرائیل کے 14 طبق روشن، اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کی بوچھاڑ، کئی علاقوں میں آتش زدگی، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق، حملوں سے متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، گاڑیوں میں لگی آگ کی تصویر بھی جاری کر دی گئی۔ امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر بھی نشانہ بنایا گیا، تل ابیب میں گھر کے اندرونی حصے کی تصویر جاری کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مارے جانے کی تردید، نیتن یاہو کے دفتر نے کہا نیتن یاہو زندہ اور صحت مند ہیں۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کا اعلان، کہا بچوں کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اسرائیل پر نئے فیصلہ کن حملے کیے، پورے خطے میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا، میزائل بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جنگ کا انتخاب صدر ٹرمپ اور امریکہ نے کیا، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان، کہا تہران نے خود سے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے تو مذاکرات تک کے لیے کسی کو نہیں کہا، ہمارے پاس امریکہ سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایران کا جوہری مواد حملوں میں تباہ تنصیبات کے ملبے میں ہے، فی الحال اسے ملبے سے نکالنے کا ارادہ نہیں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا رہبر اعلیٰ مصطفیٰ خامنہئی صحت مند ہیں اور صورتحال پر مکمل طور پر قابو رکھتے ہیں۔ آبنہ ہرمز امریکی جہازوں اور امریکی اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت جاری، ایران پر مسلسل حملے، اصفہان دھماکوں سے لرز اٹھا، لڑاکا طیاروں کی بمباری کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے، حملوں میں 15 افراد شہید، شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے خلائی ریسرچ سینٹر کی بھی نقصان پہنچا، ایران میں شہداء کی تعداد 1400 سے زائد ہو گئی۔ عرب ٹی وی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے اصفہان سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا، ایران کی 33,000 عمارتیں تباہ، صرف تہران میں 10,000 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، 43 ایمرجنسی طبی مراکز، 32 ایمبولینسیں اور 132 اسکول بھی شامل۔ سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر لکی مروت میں آپریشن، 5 خارجی ہلاک، ISPR کے مطابق فورسز اور خارجیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ہلاک خارجیوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد، مارے گئے خارجی بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے، علاقے میں مزید خارجیوں کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ باجوڑ میں افغان طالبان رجیم کا معصوم شہریوں پر حملہ، سرحد پار سے حملے میں 4 بھائی شہید، 5 سال کا بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ تبستہ لٹائی سالار زئی میں حملے کے دوران ایک گھر کو نقصان پہنچا، افغان طالبان رجیم کا فتنہ الخوارج کے خلاف مل کر شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آپریشن غضب للحق کے دوران 684 جنگجو ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنگ کے حالات ہیں، ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، صدر زرداری کی تجویز، کہا مشکل حالات میں عوام کو جتنا ممکن ہو ریلیف دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ پر اطمینان کا اظہار۔ بلاول بھٹو کا بھی تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پر آنے کا مشورہ، بولے ہم آگ لگانے والے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہیں، سانحہ گل پلازہ کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے۔ وزارت مذہبی امور کی حج فلائٹس کی معطلی سے متعلق خبروں کی تردید، ترجمان کے مطابق حج پروازوں کے التوا کی خبریں بے بنیاد ہیں، عالمی حالات کے باوجود انتظامات شیڈول کے مطابق جاری ہیں، حج پروازوں کا شیڈول عید الفطر کے بعد جاری کیا جائے گا، مکہ اور مدینہ میں رہائشیوں سمیت دیگر انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، عازمین افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش، الحرمین شریفین میں لاکھوں افراد کی آمد، مسجد الحرام میں 27ویں شب کا روح پرور منظر،
مسجد الحرام میں تمام منزلیں، چھتیں اور اطراف کے تمام حصے نمازیوں سے بھر گئے۔